رمضان المبارک ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر چند ایسی عبادات ہیں جو دیگر 11 مہینوں کے اندر تقریباً وہ عبادت نظر نہیں آتی۔ مثلاً روزہ ہے اور فرض ہے، یہ فرض والی عبادت جو ہے صرف رمضان مبارک میں۔ تراویح 20 رکعت ہے، تو یہ 20 رکعت تراویح باجماعت صرف رمضان مبارک پہ ہے۔ اسی طرح وتر کی جماعت صرف رمضان مبارک میں، یہ سنت طریقہ ہے۔ باقی 11 مہینوں میں وتر کی جماعت نہیں ہوتی، اگر جماعت ہوگی تو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک میں ایک عبادت صدقۃ الفطر کا بھی ہے، باقی 11 مہینوں میں صدقۃ الفطر والی عبادت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک مسنون عمل اعتکاف کا ہے، اور یہ اعتکاف صرف رمضان مبارک میں آخری عشرے پہ، باقی 11 مہینوں میں اعتکاف والی عبادت جو مسنون ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور اعتکاف کا معنی جم جانا اور جم کر بیٹھ جانا، مجاور بن جانا، پڑوسی بن جانا۔ چونکہ معتکفین بھی اعتکاف میں آ کے جم جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں عبادات کے لیے، اور اللہ کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ چونکہ عشرے کے اندر آخری عشرے میں طاق رات، ان طاق راتوں پہ شب قدر، لیلۃ القدر، جس کی ایک عظمت اور فضیلت اور ایک ثواب نبی علیہ السلام اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جسے یہ رات نصیب ہو جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جو ہے پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہ عبادت چلی آئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کو پاک کرو۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا کہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف کرو، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف کرو، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے فرمایا بیت اللہ کو پاک صاف کرو۔ اور اعتکاف رمضان مبارک کے آخر عشرے میں یہ مسنون عمل ہے، سنت والا عمل ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی عبادت ہے اور ایک سنت اور مسنون عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام نے اس سنت کو رکھا پابندی کے ساتھ، کسی ایک سال بھی نبی علیہ السلام نے اس سنت کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جس ساتھی کے پاس اوقات ہو، بہتر ہے اس 10 دن کو ہم قیمتی بنا لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب فرما لیں۔ اگر کوئی مسنون عمل نہیں کر سکتا تو نوافل نفلی اعتکاف بھی کر سکتا ہے، چاہے 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، یا 1 گھنٹے کا ہو، اعتکاف کی نیت سے عبادت کے لیے مسجد میں حاضری لگا سکتا ہے۔ اسی طرح گھر پہ جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی گھر پہ اعتکاف مسنون کر سکتی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پہ جو گھر کی مسجد جس کو کہا جاتا ہے، عموماً شہر کے اندر یہ طریقہ بہت کم ہے۔ ہم تو یہاں پہ ٹی وی لانچ بنا لیتے ہیں، اور مہمان خانہ جس کو بیڈ روم کہتے ہیں، مہمانوں کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنا لیتے ہیں، بیٹھک بنا لیتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے کوئی جگہ ہوتی نہیں۔ یہاں تک کہ قبلے کا گھر پہ پتہ نہیں ہوتا قبلہ سن کہاں ہے۔ ہم ایک جگہ میں گئے، ہم نے کہا کہ قبلہ کس طرف ہے، پتہ نہیں ہے، صحیح رخ معلوم نہیں ہے۔ پھر مقامی ساتھیوں سے پتہ چلا کہ قبلے کا رخ اس طرف ہے۔ اب آپ بتائیں جب وہ اس گھر والے کو قبلے کا پتہ نہیں ہے تو وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے کیا؟ یہ جہاں بھی نماز رکھ کر کے نماز پڑھ لیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہر جگہ ہے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں چہرہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبلہ کہیں بھی ہم یہاں بنا لیں، قبلہ ایک سمت ہوگا تو اسی پر نماز ہوگی۔ یہ بھی ایک قبلے کا تعین کرنا نماز کے فرائض، شرائط اور قواعد کے اندر داخل ہے۔
تو گھر کی مسجد، یہ گاؤں دیہات پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کی خواتین جو ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک جگہ مخصوص کرتی ہے کہ یہ عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تسبیح و تحلیل، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وہ ایک چوکٹ نما بناتے ہیں کہ یہاں ساری عبادت ہوتی ہے۔ تو گھر کی مسجد، یہاں جہاں گھر پہ خواتین نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اس جگہ پہ فرمائیں کہ اعتکاف گاہ بنا لیا جائے، ایک چادر لٹکا لی جائے، اور کمرہ اگر بڑا ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس اعتکاف گاہ سے بغیر کسی عذر کے نکلنا، یعنی شرعی اور طبعی اگر عذر نہیں ہے اور پھر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی کیا ہے؟ بیمار ہو جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے، کلینک ڈاکٹر کے پاس آنا ہو، یہ شرعی عذر ہے، اس کی اجازت ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، مثلا وہاں باتھ روم نہیں ہے، اندر اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، تو قضاء حاجت کے لیے وہ باہر آنا اور پھر جانا، اور رکنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی کھانا دینے والا لانے والا نہیں ہے، تو کھانا لینے کے لیے بھی باہر آ کے پھر واپس لے کے رکنا نہیں اور بات نہیں کرنا۔ باقی اعتکاف گاہ کے اندر خواتین آٹا بھی گون سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، دیگر اور کام گھر کے اس اعتکاف گاہ جہاں وہ اعتکاف کی جگہ ہے اس کے اندر وہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس 10 دن کے اندر کوئی متبادل انتظام کر کے بیٹھ جائے تاکہ عبادات کے اندر جو عبادت کی روح اور مقصد ہے یکسوئی اور توجہ کے ساتھ وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مسنون عمل کو ہر اعتبار سے اللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔